ناظرین و سامعین، پاکستان میں سیاسی کرداروں نے کافی عرصے سے کچھ ماحول ایسا بنایا ہوا ہے کیونکہ ان کے لیے ملک اور عوام کھیلونا ہے۔ آپ نے سنا تھا نا، کھیلوں گا۔ کیا مطلب ہے کھیلنے کا؟ کیا وقت، کیا اہمیت ہے آپ کے پاس ملک کی، اداروں کی اور ملکی معاملات کی؟ آپ کا یہ لفظ بتا رہا ہے کھیلوں گا، آپ کی سوچ بتا رہا ہے۔ بہرحال، کون سے لوگ بھوکے سوتے ہیں، کن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، متاثرین سیلاب ابھی بھی کس حال میں ہیں، میں اور آپ جن سہولتوں میں ہیں کیا ہمیں ان کا احساس ہے؟ امیر لوگوں سے توقعات ان لوگوں نے وابستہ کی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے وہ غریب ہوئے ہیں۔ آپ ان کو اپنا مداوا سمجھتے ہیں، آپ ان کو اپنا درمان سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے پاکستان میں 75 برس میں دیکھا ہوگا، ایمان والے ہوں گے، احساس والے ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ بھلائی کرتے ہوں گے۔ ان لیڈروں سے آپ کوئی توقعات اگر آپ نے پہلے بھی وابستہ کی ہیں، آپ کو رونا ہی پڑا ہے۔ ایک شور تھا، پاکستانی فوج کا سربراہ کون ہوگا؟ اس پر کس کس قسم کے بیانات آ رہے تھے۔ ایک ادارہ ہے آپ کے ملک کا اور اس ادارے کی اہمیت ہے۔ ان کے ہاں تقرری کے کچھ اصول، کچھ ضابطے، کچھ طریقے ہیں۔ اس میں ہر ایک نے اپنا پریشر، دباؤ ڈالنے کی پوری کارروائیاں کی۔ کون بنے گا؟ یعنی اپنی خواہشات، ہماری توقعات۔ کیوں؟ آپ کو کرسی چاہیے۔ کسی کو کرسی ملنے پر، کسی کی کرسی جانے پر جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کا شکر کہ آج پاکستان کی افواج کے سربراہ کا تقرر ہو گیا، اس کا تعیناتی عمل میں آ گئی اور کوئی بڑا مسئلہ نہیں بنا۔ کھیلنے والے نے کہا میں کھیلوں گا۔ ان کی طرف سے بھی بہرحال جو تاثرات آئے آپ نے سن لیے ہوں گے۔ جنرل صاحب جو تشریف لائے ہیں وہ جناب سید سرور منیر شاہ صاحب کے فرزند ہیں۔ تعلق ان کا ڈیری حسن آباد راولپنڈی کینٹ سے ہے۔ سادات گھرانے کے فرد ہیں، آل رسول ہیں اور قرآن کریم بھی یاد کیا ہوا ہے، جس کو حافظ کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ نمازی بھی ہیں جو ان کے بارے میں سنا۔ اللہ کرے کہ یہ آنے والے ملک میں دینی ماحول، دین کے نفاذ، اخلاقیات کی عمدگی کے لیے اچھی خدمات انجام دے سکے۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اچھے گھرانے کے فرد ہیں، یقیناً کوئی اچھائی ہی میں وہ اپنا کردار نمایاں کریں گے۔ پہلے انہوں نے فوج میں رہ کر وہ جو خدمات تھیں خوش اسلوبی سے انجام دیں، اب وہ فوج کے سربراہ ہو گئے ہیں اور ان کے ماتحت ہو گئی فوج، تو وہ امید ہے وطن کے لیے بھی، افواج کے لیے بھی ایک اچھا کردار پیش کر کے، اچھی خدمات پیش کر کے اللہ اور اس کے رسول کو بھی راضی کریں گے، عوام کو بھی مطمئن کریں گے۔ میری ان سے ابتدا میں ایک درخواست۔ پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پر، دین کے نفاذ کے لیے۔ آپ نے یہاں پر دین کی برتری اور دین کی عملداری میں اہم کردار ادا کرنا ہے۔ کوئی بات شریعت و سنت کے خلاف ہو رہی ہے تو فوج نے بھی
اپنے ایمان کا مظاہرہ کرنا ہے، یعنی آپ نے غلط چیزوں کو پنپنے نہیں دینا، اس میں جہاں تک آپ کا اختیار، آپ غیر سیاسی رہ کر، کیونکہ سیاسی مداخلت کے بارے میں کل جنرل باجوہ صاحب کا بیان آ چکا۔ دوسری بات یہ کہ فوج میں کوئی قادیانی نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری فوج جہاد فی سبیل اللہ، ان کے لوگوں میں یہ چیز شامل تھی، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ تو جب کوئی مسلمان ہی نہیں ہے تو جہاد کا کیا مطلب ہے؟ قادیانی پاکستان کے آئین کے مطابق بھی غیر مسلم، فوج میں کوئی قادیانی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے امیڈیٹ بالکل قریبی رشتہ ہے قادیانی سے، اس کے پاس بھی لحاظ ہوگا، خاندانی طور پر کچھ ہوگا، اور وہ چیز ایمان کے لیے بھی مسئلہ اور پاکستان کے آئین کے حوالے سے بھی مسئلہ۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگ اٹھ کر ہماری فوج کے خلاف باتیں کریں، کیونکہ فوج کو کمزور کرنا ملک کو کمزور کرنا ہے۔ لیکن فوجی اداروں میں بھی بدعنوانی یا جو بھی ایسی باتیں ہیں اس کا سد باب کیا جائے۔ اگلی بات یہ کہ اہل سنت، صحیح العقیدہ اہل سنت کی کتابیں، ان کی جو سرگرمیاں وہ فوج میں منظور نہیں کی جاتی۔ میں نے کتنی مرتبہ کوشش کی، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، اہل سنت علماء کی کتابوں کے لیے، اپنے والد صاحب قبلہ کی کتابوں کے لیے، جنہیں ستارہ امتیاز بھی دیا گورنمنٹ نے، ان کی خدمات کو بھی تسلیم کیا، لیکن وہ کتابیں منظور نہیں کی جاتی۔ نتیجہ یہ کہ فوج میں ایک خاص رجحان بنتا ہے مذہبی طور پر۔ یہاں کراچی کی ڈیفنس کی مساجد میں جو بریگیڈیئر صاحب یہاں تھے، انہوں نے ایک ہی مکتب فکر کو پوری طرح پروموٹ ہی نہیں کیا، زبردستی اس کو قابض کیا۔ ہم اپنی فوج سے جو توقعات رکھتے ہیں اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ فوج میں یہ رجحان نہ ہو کہ وہ کسی ایک مسلک، ایک یا دو مسلک اور باقی سب کو وہ کر رہے ہیں۔ اکثریتی آبادی کے مطابق حقوق ملیں انہیں، فوج میں بھی، ان کی لائبریری میں بھی، ان کی سرگرمیوں میں بھی۔ یہ چیز میں بہت ہی محب وطن ہونے کی حیثیت سے، تاکہ ایک جو نظریاتی اختلاف ہو رہے ہیں یا ویسے جو باتیں ہو رہی ہیں، ہم فوج کے بارے میں یہی چاہتے ہیں کہ سب ان کی قدر کریں۔ وہ اپنی جوانیاں قربان کرتے ہیں، مورچوں میں کہاں کہاں خدمات انجام دیتے ہیں، ان کو جو تیار کیا جاتا ہے حفاظت کے لیے۔ تو یہ باتیں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور اس موقع پر قوم سے بھی کہوں گا، کیا ابھی بھی آپ کو سیاسی لوگوں کے بارے میں سمجھ نہیں آئی؟ کیا ابھی بھی آپ نے نہیں پہچانا؟ یہ لوگ صرف اقتدار کے رسیا، اقتدار کے بھوکے، اقتدار کے پجاری، ان کو صرف یہی چاہیے۔ کروڑوں روپے خرچ کر کے الیکشن میں جو آتے ہیں وہ اس سے ڈبل ٹرپل کمانے کے لیے آتے ہیں، خدمت کے لیے نہیں آتے۔ اجلاس میں نہیں بیٹھتے، کورم پورا نہیں ہوتا۔ اب پہچانے ان لوگوں، کبھی اسی پارلیمنٹ کو کیا کہتے ہیں اور پھر اسی پارلیمنٹ کے لیے لڑتے ہیں۔ قوم سے کیا ہمدردی ہے انہیں؟ قومی خزانے سے کیا ان کو خیال ہے کہ صحیح طرح استعمال ہو؟ جس طرح ہو رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے، یہ لوگ لوٹنے والے ہیں، سب کے سب۔ میں کسی ایک کو بھی الگ نہیں کر رہا، یہ جتنے، اگر کوئی ہے ان میں بہت اچھی بات ہے جو اپنا دامن صاف رکھتا ہے، ورنہ بتائیں کس پر قتل نہیں ہے، کس کی وجہ سے قتل نہیں ہوئے، کس کی وجہ سے لوٹا نہیں کیا، کہاں کہاں بد زبانی، نفرتیں سکھائی گئی ہے۔ پہچانے۔ اگر اس وقت قوم نے ہوش مندی کا ثبوت نہیں دیا تو پھر ہمارا ماحول نہیں بدلے گا۔ یہ اسٹریٹ کرائمز، یہ مہنگائی، یہ کچرا جگہ جگہ ڈھیر لگے ہوئے، اب تو صرف سڑکوں پہ ہی کچرا نہیں رہ گیا، دماغوں میں بھی کچرا بھر گیا ہے۔ مجھے اور آپ کو سدھرنا ہوگا۔ ہماری بنیاد کیا؟ سب سے پہلی اہمیت ہمارے ایمان کی، پھر ہمارے وطن کی، اور اس کے بعد ہمیں ایک مسلمان کا کردار
ذمہ دارانہ طور پر ادا کرنا ہوگا۔ اس وقت میں اہل سنت و جماعت سے بھی کہوں گا، آپ لوگ بھی ہر طرح سے اپنی انا قربان کر کے آئیے اور اپنے اختلافات دور کیجیے۔ علماء، مشائخ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، جو جس طرح بھی ہو سکتا ہے بیٹھیں، مل بیٹھیں، حل نکالیں، یہ تقسیم بند کر دیجیے خدا کے لیے، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ان کی نسبتوں کے احترام کے لیے، لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے قربانی دیں۔ آپ مل بیٹھیں اور کوشش کریں یہ جو تقسیم ہو رہی ہے اہل سنت کی، یہ ختم ہو جائے اور ہم پھر ایک ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات و تحریرات موجود ہیں جس پہ سب متفق ہیں۔ کوشش کیجئے دھڑے بندی، گروہ بندی، اختلافات، نفرتیں یہ ختم ہو جائیں، یہ بھی ایک اپیل ہے۔ آپ کے ہاں عدل و انصاف کا حال کیا ہے؟ قاتل فرار ہو رہے ہیں، میڈیا چیخ رہا ہے، کون قتل ہو رہا ہے، کس کس کو جناب رہائی مل رہی ہے، ثبوت نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ کیوں غریب کے لیے بھی انصاف کو کوشش کیجئے، آسان بنائیے۔ مقدمات برسوں سے کب فیصلے ہوں گے؟ کیا عدالتیں صرف سیاسی فیصلوں کے لیے رہ گئیں یا چند بڑے لوگوں کے فیصلوں کے لیے رہ گئیں؟ اور یہ عدالتی انصاف یقینی ہو، جس طرح ہر ایک گواہ سے عہد لیا جاتا ہے کہ وہ سچ بولے گا، ہر جج سے بھی عہد لیا جائے کہ وہ صحیح فیصلہ کرے گا، اس میں اس کی کوئی جانبداری نہیں ہوگی، اور تمام تقاضے عدل و انصاف کے پورے کیے جائے، چھوٹی عدالت سے لے کے بڑی عدالت تک سب جگہ عدل ہوگا تو معاشرہ سدھرے گا، عدل نہیں ہوگا تو معاف کیجئے پھر یہی ہے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، یہی ہوگا پھر۔ اللہ کرے ہم اپنے ملک کو بچائیں، سنبھالیں۔ ہم لوگ سب کے سب جس کشتی میں سوار ہیں، ہمیں اس کشتی کو پار لگانے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہے۔ اس وطن کی قدر کریں، اس وطن کی تعمیر کریں۔ آپ کسی خرابی کا حصہ نہ بنیں، ہاں حصہ ہو تو تعمیر و ترقی کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ جنرل صاحب جو تشریف لائے، اللہ کرے وہ کامیاب ہوں، اچھائی بھلائی کے ساتھ، اچھی امیدیں ہیں ان سے، اور دوسرے جو چیف بنے جوائنٹ آف اسٹاف ان کے لیے بھی ساحر شمشاد صاحب نیک توقعات خیر مقدم کرتے ہیں ان کی تقرریوں کا، اس امید پر کہ یہ لوگ فوج کے لیے بھی، وطن کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی بہت ہی مفید ثابت ہوں۔